آئیں آپ کو لیے چلتے ہیں سانگلہ ہل، جہاں رہنما تحریک انصاف امیدوار پی 131 میاں بیرسٹر ظفر اللہ برج ٹی وی سے لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کا آپ کا لانگ مارچ ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں۔ جی، کل کا لانگ مارچ جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کال دی ہے، انشاءاللہ ہم کل سانگلہ ہل سے 9 بجے باجوہ ہاؤس سے لے کے پورا ایک جلوس لے کے جائیں گے، جس کو 500 گاڑیوں کا قافلہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پنجاب میں سب سے بڑا قافلہ ہوگا جو ہم لبرٹی لے کے جائیں گے، اور لبرٹی سے پھر اگلے اسی وقت پھر خان صاحب کی قیادت میں ہم مینار پاکستان جائیں گے۔ مینار پاکستان پھر ہم ایک رات وہیں اسٹے ہوگا، اس کے بعد ہم گجرا والے کو جائیں گے، پرسوں ہفتے والے دن۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارچ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ ایکچولی تو اس کے 6 دن ہیں، میرا خیال 4 تک چلے گی یہ، تو 4 کے بعد پھر ختم ہوگا۔ تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ سانگلہ ہل میں جو پی ٹی آئی 2-3 دوروں میں تقسیم ہے، جی کیا وجہ ہے؟ سر، یہ وجہ نہیں ہے، پی ٹی آئی تو ایک ہی ہے، لیکن اپنے دھڑے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ الیکشن کے سلسلے میں ہیں، ہر بندہ اپنے ٹکٹ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور جس کو بھی خان صاحب ٹکٹ دیں گے ساری پی ٹی آئی اس کے ساتھ ہوگی۔ لاسٹ پچھلے 2018 میں بھی آپ نے دیکھا تو وہ ایسے ہی ہوا ہے، مطلب یہ ٹکٹ کی حد تک یہ الگ الگ ہیں، جس بندے کو بھی ٹکٹ ملے گی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے ٹکٹ ملی تو دوسرے میرے ساتھ ہوں گے، اگر کسی دوسرے کو ٹکٹ ملی تو میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ پی ٹی آئی ایک ہی ہوگی الیکشن میں۔ تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ہوتے ہوئے ایک طرف ایک مضبوط لابی نظر آ رہی ہے میاں عاطف میاں محمد قاسم، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح طارق منور باجوہ کو ٹکٹ مل سکتی ہے؟ اگر نہ ہی ملے گی تو ان کا یہ بیان ہے کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، پھر الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ اگر مجھے پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دیتی تو طارق محمود باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، اور پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد وہ پی ٹی آئی فیملی کا ایک حصہ بن گئے، جو ان کو اوپر سے آرڈر عمران خان کا ہوگا وہ اس کی پابند ہوں گے، اور ہم بھی سارے اسی کے پابند ہوں گے۔ اچھا، جو آپ بھی پوچھا یہ بتائیں کہ جو لانگ مارچ ہے کیا ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے یا ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں؟ معیشت تو پہلے ڈوبی ہے سیلابوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے۔ سر، بات یہ ہے کہ مزید ڈوبتی جا رہی ہے، آخر اس کو